اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے تو فرشتے روح لے کر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، تو پھر قبر میں جب انسان جاتا ہے تو وہ تو مردہ ایک لاش ہوتی ہے، تو قبر میں پھر سوال و جواب کیسے ہوتے ہیں؟ یہ سوالات کا جواب دینا، یہ شرعی حکم کیا ہے، اس بارے رہنمائی فرما دے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سوال پوچھا گیا ہے یہ بہت ہی اچھا سوال پوچھا گیا ہے، لیکن یاد رکھیں اس بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب انسان، اب دیکھیں دو قسم کی موت ہے۔ اب انسان نیند کرتا ہے، انسان سوتا ہے، لیکن جب نیند میں ہوتا ہے اسے کچھ علم بھی نہیں ہوتا میں کہاں ہوں، کہاں سویا ہوا ہوں اور کس حال میں سویا ہوا ہوں، تو یقیناً اور اس کے علاوہ جب یہ نیند ہوتی ہے، نیند میں خواب میں وہ کسی کون سی جگہ کی سیر کرتا ہے، کون سے خواب دیکھتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے تو فرشتے روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن ان کی روح کا تعلق جو ہے وہ آسمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ جو مرنے والا ہے، جو فوت ہونے والا ہے، لیکن اس کو اللہ طاقت اتنی دیتا ہے، قوت اتنی ضرور دیتا ہے کہ فقط اس سے زندہ سے وہ کلام نہیں کر سکتا، وہ بول نہیں سکتا، ورنہ ان کا ہر کلام، ان کی ہر گفتگو، ان کا رونا، ان کا پیٹنا، وہ ہر طرح کی آواز سنتا ہے۔ حالانکہ بزرگوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے تو سارے جب رونا شروع کر دیتے ہیں، پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ مرنے والا کہتا ہے کہ میں کیوں رو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے ان کو، لیکن جب اسے اور پھٹے پہ لٹایا جاتا ہے غسل کے لیے تو تب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں اور اس لیے یہ رو رہے ہیں، اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو غسل دیا جاتا ہے کہ اس انداز سے غسل دیں کہ بالکل ایسا سکون سے، اس میں جلد بازی نہ کریں اور کوئی تکلیف کا باعث نہ بنے، کہا کہ اس وقت انسان کی موت کا جو یعنی کہ مردہ ہے، یعنی جو اس کا جسم ہے، اس کی لاش ہے، وہ اس حال میں ہوتی ہے کہ جیسے ایک بے حال ہو جائے، یعنی زخم اور جان برداشت نہیں کر سکتی، موت کی سختی اتنی ہوتی ہے، موت کا تکلیف اتنی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، حضور یہ تو بتاؤ، بلکہ جبریل سے پوچھا، حضور نے پوچھا کہ یہ بتا جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو تکلیف کتنا ہوتی ہے؟ تو آگے سے ملک الموت نے کہا کہ اللہ کے محبوب، انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ جانور کی کھال اتاری جائے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میری امت کی جو یہ ساری تکلیف ہے یہ مجھے دے دے، لیکن میری امت کو یہ تکلیف نہ دے۔ تو لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، ہم اس بات پہ آتے ہیں جو بات چلی ہے کہ انسان سنتا ہے اور ضرور سنتا ہے، لیکن یہ روح جو ہے آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ جو رب کے حکم سے روح آسمانوں کی طرف چلی جاتی ہے وہ واپس بھی لوٹ سکتی ہے، لیکن یقیناً جب قبر میں انسان جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے تو یہ روح واپس لوٹ آتی ہے، اور رب العزت نے بہت بڑا کرم کیا ہے، لیکن انسان کی روح واپس لٹا دی جاتی ہے، اس کے جسم میں دوبارہ آ جاتی ہے۔ پھر قبر میں جب لٹایا جاتا ہے، دفن کر کے وہ رسا واپس آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ کے حکم سے فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، حساب و کتاب ہوتا ہے، یہ ساری باتیں۔ اب دیکھیں ایک خدا جب انسان کو زندہ رکھ سکتا ہے اور ایسی جگہ پہ جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، تو وہ خدا انسان کی روح لوٹی جاتی ہوئی واپس کیوں نہیں لوٹ سکتی؟ جو روح نکال سکتا ہے وہ واپس بھی لوٹا سکتا ہے۔ رب کریم ہے، بڑا کریم ہے، لیکن یقیناً یاد رکھیں یہ حساب و کتاب انسان جب قبر میں جاتا ہے تو انسان کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنا تم زندہ نہیں سن سکتے جتنا مردے سنتے ہیں، یعنی فوت شدہ سنتے ہیں۔ اگر ان سے کلام کیا جائے، ان کی قبر پہ جائیں تو وہ سنتے بھی ہیں اور آپ کے کلام کا جواب بھی دیتے ہیں، آپ سلام کریں تو آپ کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا لیکن یہ زندہ انسان ہے جو مردہ کی کوئی بات نہیں سن سکتا، کوئی کلام نہیں کر سکتا، لیکن ان کو اللہ نے عطا کی ہے، اللہ نے یہ شان دی ہے۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کے لیے آخرت کی اچھی منزلیں آسان فرمائے۔